الحمد للہ رب العالمین۔ احرام کی حالت میں اگر شہوت آ جائے یا شہوت والی باتیں بندہ کر بیٹھے، بارہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ غیر معتبر روایات اور اس کا فنی جائزہ نامی ایک کتاب ہے جو حضرت مفتی طارق خان ہیں، جو حضرت سلیم اللہ خان کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پڑھی نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، لیکن جن بزرگوں کا نام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات ہوگی۔ رفیق کے بیٹے کی عمر 9 سال ہے، اس بیچارے کی نظر چلی گئی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہی کسی کمپنی نے انجیکشن بنایا ہے آنکھوں کے علاج کا، وہ جس کو بھی لگاتے ہیں وہ پہلے ٹھیک تھا، تب اندھا ضرور ہو جاتا ہے۔ میں ابو سفیان بلوچستان سے ہوں، وہاں حالات بے حد خراب ہیں، اس لیے کوئی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ وہاں پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاکستان کے معاشی حالات بھی درست فرمائیں۔ کہتا ہے کہ میں علم حاصل کر رہی ہوں لیکن ذہنی پریشانی کا میں شکار ہوں، 15 دن سے مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ ایک تو میری بیٹی سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرے، اور اسی طرح سونے سے پہلے اللہ کے قرآن میں سورۃ کہف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا پڑھتے 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 سو جائے، انشاءاللہ نیند آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے نا تو پھر شیطان بھی تو اس کو روکتا ہے، وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاج توڑ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے کہ بس آپ یہ کلمات پڑھتی رہیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کا شیطانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے 15 دن کی نیت کیا ایسے نماز قصر پڑھتے رہے، لیکن اب 15 دن سے زیادہ ہو۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ 15 دن کی نیت ہے مثلا قیام کی تو مقیم ہو گئے، نہیں ہے چاہے مہینہ بھی لگ جائے تب بھی مسافر ہیں آپ۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا ہے، ہم نے بغیر گھر والوں کو بتائے یہ نکاح کیا ہے۔ اب دونوں کے گھر پر معلوم ہونے کے بعد بہت اعتراضات ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا، دعا کریں۔ سب اعتراض کر کر کے تھک جائیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ ایک جیسا مسلمان ہے برائی میں مبتلا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، اللہ اس کو باز آنے کی توفیق دے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ غلطی الگ بات ہے، شرک الگ چیز ہے۔ توبہ کر کے توبہ توڑ دے، 1000 بار بھی توبہ توڑ دے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہیں، وہ تواب ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے وہ پڑھنا بہت بڑی سنت واجبہ ہے، مؤکدہ ہے، پڑھا کریں، لیکن مسافر کو معاف ہے، لیکن پڑھنے تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ پھر کہاں ملے گی۔ عورت کا احرام کے اندر چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ ہوئے ہیں وہ عورتوں کو تو نہیں دیکھیں گے نا، لیکن احتیاطاً کپڑا ایسے لٹکا دیں کہ چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ ہم پاکستان سے 2 جوتے لے کے آئے تھے، وہ اٹھا لیے گئے، تو ہم کسی اور کا جوتا اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہی کافی ہے تمہیں باندھنے کے لیے، 2 تھوڑے ہیں، تیسرا اٹھا کے وہ بھی سر میں باندھے ہو۔